یہ وہ کام ہے جس میں ہم آخر عدالت میں بھی ایک ایسا آئینی عدالت بنا سکیں گے جس میں چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاتا ہے. کچھ سوچ تو ہوگا بھی کسی بھی وجہ تھا. اب آخر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ دستخط کروائی، میں نہیں تھا اس کمرہ میں، لیکن میرا آئی تھنک کہ یہ شہید بی بی کا ہی تجویز ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ تجویز کی کہ جو آئینی عدالت بنے اس پہ سارے صوبوں کو برابری کا نمائندگی ملے. مگر یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور یہ دس از اے ریزلٹ آف پاکستان پیپلز پارٹیز اون ایکسپیرئنس ود جوڈیشری ان پاکستان. اب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، اب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ڈسمسل کا حکومت کا کیس اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا حکومت کا ڈسمسل کا کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں. اب آج تک جج بننے کا طریقہ کار دیکھ لیں. اب لاہور ہائی کورٹ بار اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کا انفلوئنس ذرا آپ جائزہ لیں. آپ بتائیں مجھے کہ آپ اپنا پورا زندگی وکالت کریں، لیکن آپ پیدا ہوئے تو یہاں پیدا ہوئے، تو وکالت کریں گے تو یہاں وکالت کریں گے. آپ کا کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا آواز ہوتا ہے، کتنا انفلوئنس ہوتا ہے. موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک طریقہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں دیکھی کہ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو. جیسے ہم نے جب آئین پاکستان بنایا اور پارلیمان کا نظام بنا رہے تھے تو صوبائی حکومتیں تھے، نیشنل اسمبلی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ آف پاکستان تھا. اب ہم نے یہ نظام اپنے لیے، پارلیمان کے لیے جہاں آئین سازی قانون سازی ہونا ہے وہاں ہم نے لاگو کیا ہے. اب جس ادارہ نے اس آئین کا ڈیفینیشن نکالنا ہے، مطلب ان کو ڈکشنری کے طور پہ کام کرنا چاہیے، وہاں ہم نے تو وہ نظام لاگو نہیں کیا. اور وہ آج سے نہیں، وہ وقتی حالات پہ نہیں، یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کی تاریخ پہ اس کمزوری کی وجہ سے اثر پڑا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں جوڈیشل ریفارمز کی تجویز کی تو تب ہم نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا ایک نظام سوچا تھا کہ جہاں ریکمنڈیشنز سٹنگ ججز، کچھ ایکس ججز، لائرز ایٹسٹرا وہ کریں گے، مگر فیصلہ پارلیمان کی کمیٹی جس میں اپوزیشن اور حکومت کا برابر کا نمائندگی ہو وہ کرے گا کہ جج کون بنے گا. اینڈ اگر وہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ کہتا ہے نہیں تو جج نہیں بنے گا. اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ کمیٹی کہتا ہے کہ کسی کو جج بننا ہے تو وہ بن سکتا ہے. اگر آپ اس برابر والا کمیٹی میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جج نہیں بن سکتے. تو پارلیمنٹ کو ہم فورس کر رہے تھے کہ آپ کنسنسس کریں. تو اب یہ 18ویں ترمیم کی بات ہے، اس کے بعد پھر 19ویں کی ترمیم کا سب کا آپ کو اس کا ہسٹری کا معلوم. پاکستان کی عدالتی نظام نہ دہشت گرد متاثرین کو انصاف دلوا سکے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے کہ لائرز جو ہیں جو پروسیکیوٹ کرتے ہیں تو برا پروسیکیوشن کرتے، ورنہ تو ہم انصاف پر انصاف دے رہے ہوتے. تو چلے عام آدمی کا بھی جو دہشت گردی میں وکٹمز ہوتے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں ان کے وکلا صحیح نہیں تھے، میرا بھی شاید وکلا صحیح نہیں تھے،
کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کیس میں چلے بکلا سے کوئی تو کٹھائی ہو سکتا ہے، مگر پاکستان کے جو دہشت گردی کے حوالے سے کنوکشن ریٹ ہے، آپ اس کا کمپیریزن کریں. اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کا قصور 50% ہے، کیا ملوث ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ 50% آف کیسز میں وہ سزا نہیں دلوا سکتے؟ تو ہم کیسے دہشت گردی کا مقابلہ؟ میں جانتا ہوں کہ اس وقت جس کمیونٹی سے آپ تعلق رکھتے ہو، خاص طور یہ شاید اتنا پاپولر ایک موقف نہیں ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک زمانے میں ہمارا PLF معظم تھا، آرگنائز تھا، وہ بھی ہم نہیں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پارلیمان میں میرا 2 دہائی اکثریت نہیں ہے بھائی، مگر یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ ہے. میں نے دل و جان محنت کرنا ہے کہ یہ وعدہ پورا کروں. اس میں بلوچستان کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بلوچستان میں موجود PLF کی تنظیم ہنگامی بنیادوں پہ آپ اپنے لیے ایک انٹرم آرگنائزیشنل سیٹ اپ، جس میں آپ کا چلے صوبے میں آپ کے پاس عہدیدار ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کوآرڈینیشن کے لیے کمیٹی بنائیں، جس میں جہاں موجودہ تنظیم ہے، موجودہ تنظیم اور دوسرے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں آپ کو مدد کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ جو ہمارے ایکسپیرینس پختہ ہے، ہمارے جو نوجوان شامل ہوئے ہیں، سب کو موقع ملے کہ وہ پارٹی کے اس کاز کے ساتھ اپنے اپنے کیپیسٹی میں ہمارا بیانیہ کو، ہمارا منشور کو آگے پھیلائیں. میں پہلے اس بات سے شروع کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تب آپ کا اسکرین نہیں چل رہا تھا، اب تو اسکرین چل رہا ہے. تو میں آپ کو بڑا جلدی سے ایک چھوٹا سا بریفنگ دینے کی کوشش کروں گا جو پیپلز پارٹی کی اپنی ہمارا جو ڈاکیومنٹ جو کہ ہمارا اوریجنل ڈرافٹ، اب اس کے بعد تو یہ پہلے حکومت کے ساتھ، اب یہ جائے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور اس کا کوئی انشاءاللہ تعالی اگر کنسنسس ڈاکیومنٹ بنتا ہے تو پھر ہم آگے حکومت کے ساتھ بات کریں گے. آپ کو جبکہ آپ پیپلز پارٹی کے PLF کے لوگ ہیں تو میں آپ کو بالکل ہی پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کے حوالے سے، جنیدہ مجھے کوئی وہ دے دے جس سے میں اوپر نیچے جا سکوں. ادھر ہے، چلے اوکے. یہ تو شروع کی کمپوننٹ ہے، اور جو ہم جہاں ہم از ویری کلیئر، یہ تو بیسک کام یہ ہے کہ ہم آئین میں وہ آرٹیکلز انسرٹ کر رہے ہیں جس سے ہم اپنا وفاقی آئینی عدالت بنانا چاہیں گے ایز دا نیم آف دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سیٹڈ ان اسلام آباد. تو پاورز جو وفاقی آئینی عدالت ہے، ادھر ہی رکے. ادھر ہم نے یہ سوچا کہ جو آپ کا 184 کے مطابق عدالت کے پاس پاورز ہے، جو 186 کے مطابق جو بھی ان کے آئین کے حوالے سے، وفاق کے حوالے سے، سیاسی جو ان کے کیسز ہیں، وہ آپ کا آئینی عدالت اس کا دیکھ بھال کریں گے. یہ وہ کیسز ہے جو 15% سپریم کورٹ کے